بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کا اس وقت کی رول ہے، ایم کیو ایم نے آج اپوزیشن کے صفوں کو جوائن کر لیا اور اپوزیشن نے اپنا اسٹرینتھ پورا کر لیا۔ اب عدم اعتماد کی تحریک میں حکومت کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ آج ایم کیو ایم کی شمولیت کے بعد جو پی ٹی آئی کے اپنے اراکین تھے، آخری اطلاع تک یہ ہے کہ 196 افراد جو ہے وہ سندھ ہاؤس میں موجود تھے۔ آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے سینئر صحافیوں کو دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا اور اسی جو خط اسکینڈل ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ خط آیا ہے۔ انہوں نے دکھایا نہیں، بتایا کہ ہمیں خط آیا ہے اور اس میں سخت قسم کی جو ہمارے پاس جو ہے وہ تھریٹ ہے، لیکن یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ کس ملک میں لکھا ہے۔ مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے خط آتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ کنورسیشن، یہ جو ایمبیسیڈرز، یہ جو سفارت خانہ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بات ہوتی رہتی ہے۔ مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات کریں کہ سپوز کریں کہ یہ امریکہ نے کہی ہے، تو ایسی باتیں چائنا میں بھی ہوتی رہتی ہیں، ایسی باتیں رشیا میں بھی ہوتی رہتی ہیں، ایسی سعودی عرب میں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ابھی کوئی پتہ نہیں ہے جس کو وہ کھیلیں تو وہ عدم اعتماد کی تحریک کو جیت جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب نے آخری 11th آور میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا، لیکن پنجاب میں اس وقت علیم خان گروپ نے چودھری پرویز الہی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں جو وسیم اکرم پلس تھے، جن کے اوپر وزیر اعظم صاحب ہمیشہ فخر کرتے رہے، ناز کرتے رہے، وہ میرا سائیں بھی چلا گیا۔ تو اس کے ساتھ ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ خاص طور پہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی ہے سندھ میں، ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کیا دینے جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ مستند پینل ہے، اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب ہیں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، سینئر اینالسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، بزنس لیڈر ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عنید لاکھانی صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، بزنس لیڈر ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ حمود الرب صاحب ہیں جو لیگل ایکسپرٹ ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ صدیق الفاروق صاحب نے ہمیں پی ایم ایل این سے جوائن کرنا ہے، اور طارق حسن صاحب جو پی ایم ایل کیو کے سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ موجود کرنا ہے۔ سر سب سے پہلے یہ وکٹری پیپلز پارٹی کی ہے یا پی ڈی ایم میں تو پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں؟ ساری جو نیگوسیشنز ہوئی وہ تو فرنٹ پہ لیڈ زرداری صاحب کر رہے تھے، اور جو آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ بورے پیسے بھی زرداری صاحب بھر کے لے گئے، تو وہ آپ کے جو بورے پیسے بھرے ہوئے بورے تھے وہ کام آ گئے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو آج اپوزیشن کو جوائن کرنا، اس میں یقیناً پیپلز پارٹی کی کاوشیں زیادہ ہیں۔ ہماری کافی عرصے سے میٹنگیں چل رہی تھیں اور ان کی جو ڈیمانڈ وغیرہ تھی وہ اوپر لیول پہ سب ڈسکس ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی 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 اور ایم کیو ایم کا نیچرل الائنس بنتا ہے، ایک جگہ سندھ میں ہے دونوں پارٹیز، لہٰذا اگر ان کا کوئی الائنس ہوتا ہے تو صوبے کی بہتری ہوگی، شہر کی بہتری ہوگی۔ تو یہ جب بھی آپ نے دیکھا کہ یہ الائنس نہیں ہوتا تو پھر ٹگ آف وار، سیاسی طور پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ہم آہنگی نہیں ہوتی، اور جیسے ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ایم کیو ایم بڑا ڈسکمفرٹ کا شکار تھی، بلدیاتی محکموں پہ اس کی شکایتیں بڑھتی جا رہی تھیں، امینڈمنٹس وغیرہ کے لیے وہ زور ڈال رہے تھے، تو ایک بہت بڑی ٹینشن جو ہے وہ چل رہی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ 1.5 سال کے لیے اگر یہ ٹینشن آپ نے کسی طرح سے دور کر دی ہے، اگر آپ نے نیشنل الائنس کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ان کی وہ تمام گریونسز، ان کی وہ تمام کنسرن جو ان کی تھیں اس صوبے کے بارے میں، اس شہر کے بارے میں، جس میں بلدیاتی اختیارات کا بھی موجود ہے، جس میں وہ گورنرشپ کے لیے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور وفاق میں بھی پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت کی بات چیت ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے بارگین کی۔ اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں جو سب جوڑ توڑ میں لگی تھی، بارگیننگ ہو رہی تھی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں
تو سب سے بہترین بارگیننگ جو ہے وہ ایم کیو ایم نے کی اور میکسیمم انہوں نے اپنے ووٹرز کو, اپنے علاقے کو, اپنی کنسٹیٹیوئنسیز کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی. اب جہاں تک سوال ہے پیسے بھرا کا, تو میں آپ کو بتلاؤں کہ آج 196 لوگ آ گئے ہیں جی, اور ہمیں ضرورت تھی 172. جی, تو اب یہ اگر ہم پیسے دے رہے ہیں تو ہمیں تو ضرورت نہیں تھی. اس کے معنی یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو ہوا کا رخ دیکھ کے یا تو آ رہے ہیں, یا وہ نالا ہے پی ٹی آئی سے, یا وہ نا امید ہیں پی ٹی آئی کی قیادت سے, کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ حکومت ان کی جا رہی ہے, کیونکہ گنتی کا کھیل تو اوور ہو گیا ہے. گنتی کے کھیل میں اب مزید کوئی آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. 196 وہاں پہ آئے تھے, آپ کے کراچی کا عامر لیاقت بھی پی ٹی آئی والے ان میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ سیاست ہوتی بڑی روتلیس ہے, اور اس میں آخر وقت تک اس طرح کی سرپرائزز یقیناً ہوتی ہیں. میں نہیں سمجھتا تھا کہ عمران صاحب کو اور ان کی جو ٹاپ فریقی ہے ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ ہم اس حد تک ہم ووٹ بینک لوز کر سکتے, میں نہیں سمجھتا. اور وہ آخر تک یہی تھا کہ برابر کی ہماری فائٹ ہے. اور کل جو تقریر پرسوں کی گئی تھی, اس تقریر میں بھی انہوں نے مجھے کہیں ایسا نہیں نظر آیا جھوٹ یا کمزوری جہاں وہ گیو اپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں, بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کا, جیسے میں نے کہا نا سب سے فائدہ ایم کیو ایم, اور سب سے زیادہ نقصان اگر آپ پوچھیں کس کا ہے تو میں کہوں گا مسلم لیگ کاف کا ہے. کیونکہ وہ جس چیئرمین چیف منسٹر بننے میں انہوں نے معاہدہ کیا پی ٹی آئی سے, وہ تو گنتی پنجاب میں نہیں ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ آپ کو چیف منسٹر بنائیں. اور جہانگیر ترین گروپ وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے واضح اس کی مخالفت بھی کر دی ہے. لہٰذا وہ تو لوزر ہوئے دونوں طرف سے, ہماری طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کو اپنی اسٹرینتھ کو دیکھ کے سامنے والے کے ساتھ بڑا کیئرفلی نیگوسیشن کرنی پڑتی ہے, اور اس میں اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. جہاں آپ کو اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں, اعتماد آپ کو ضرورت سے زیادہ اگر اپنے پہ ہو جاتا ہے, تو کچھ ایسے فیصلے یہ اوور کانفیڈنس کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ عنید اللہ خانی صاحب کے لیڈر کی بات کر رہے ہیں سر. دیکھیں اس میں دونوں کی ہے, میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھی جس طرح کی نیگوسیشن کی, وہ دعائے خیر تک پہنچ گئے تھے اور ایگریمنٹ سائن کرنا تھا. پھر اس کے بعد وہ اس طرح سے, اور اس سے کیا نقصان ہے, ان کی آپس میں پھوٹ ہوئی. مونس الائی کا آپ دیکھیں ایک علیحدہ کردار نظر آ رہا ہے, چیمہ صاحب نے ان کی. تو جس پارٹی میں اگر آپ کوئی پارٹی جوائن کر رہے ہیں کچھ فائدے کے لیے, اس میں اپنے ہی دڑاڑ پڑ جائے, اپنے ہی لوگ علیحدہ ہو جائیں, 5 میں سے 2 یا 3 جو ہیں وہ آپ کو ساتھ نہیں دے رہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہی صحیح فیصلہ ہے. رائٹ. عنید اللہ خانی صاحب, کیا ہم اب سمجھیں کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے 10 لاکھ مالی اسلام آباد میں تھے, اور سکندر بھی جب گیا تو اس کے ہاتھ میں صرف اس کے جیب میں ایک خط رہ گیا ہے اور کچھ نہیں بچا؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک اتنا زیادہ نیگیٹو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, پولیٹکس ہے, یہ نمبر گیمز ہے, اور اس وقت زیادہ ہے. 3 دن پہلے جو ہے 3 نمبر کم تھے, ہو سکتا ہے کل پرسوں پھر کچھ الٹا سیدھا ہو جائے. there are too many slips between the cup and the lip. تو آپ لاسٹ منٹ سے کچھ کہہ نہیں سکتے. نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ لوز کر دیا, کچھ بہت بڑا چلا گیا. سو اٹس اوکے. آئی تھنک اوور آل ایک سیریس ڈیوائڈ نظر آئی ہے پوری نیشن کے اندر. ایک طرف پوری کی پوری کولیشن ہے, اور دوسری طرف ایک بہت بڑی میجورٹی ووٹرز کی ہے جو ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے پرانا, اس سسٹم سے ہمیں نکلنا ہوگا آگے بڑھنے کے لیے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں, میں بڑا پورا امید ہوں ابھی بھی پاکستان کے لیے کہ اللہ جو بھی کرے گا اسی میں پاکستان کی بہتری ہوگی. یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے یا باقی جو لوگ آپ سے باپ چلے گئے وہ واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں ایز آف ناؤ, جیسا کہ اختیار بیگ صاحب نے کہا کہ سب سے بہترین جو بینیفٹ میں رہی پارٹی وہ ایم کیو ایم ہے. دے پلیڈ دیئر کارڈز ویل اینڈ دے گاٹ دا موسٹ آؤٹ آف اٹ. لیکن یہ تو اس میں کیا مل گیا, یہ دیکھیں نا, ابھی تو ایک پوری کھچڑی ہے نا.
اس کے اندر ساری کی ساری پارٹیاں مل کے کسی کی 2 کسی کی 3 کسی کی 4 یہ اس کو چلانا, اس کو کتنے دنوں تک چلانا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ بھی جانا ہے ووٹ لینے کے لیے. تو یہ اس میں بہت سارے پروز اینڈ کونز ہیں, وہ نظر آئیں گے. اینڈ دین دا ہول ورلڈ از گوئنگ تھرو اے سیریس انفلیشن ٹرموائل جو ابھی آئے ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونے لگا ہے اگلے مہینے. تو وہ اس کی کون سنبھال سکے گا ان حالات میں, بجٹ کو کون سنبھال سکے گا. سو اٹس ناٹ اے ون ون فار اینی بڈی. اٹ ول بی آئی تھنک میں اپنے اللہ سے پورا یقین کے ساتھ یہ امید رکھتا ہوں کہ جس چیز میں اس ملک کی بہتری ہو, جس چیز میں ہماری بہتری ہو, اللہ وہی کرے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. حمود الرب صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری سچویشن اس حد تک پہنچی جس میں خان صاحب کی یہ اس وقت جو ہے وہ 90% کرسی جو ہے وہ ڈینجر میں آ گئی ہے, کاز کیا ہے مین جس کی وجہ سے یہ خطرناک حد تک پہنچ گیا؟ یہ کاز تو جو میں سمجھتا ہوں خان صاحب بحیثیت ایک سیاستدان ابھی تک اپنے آپ کو سیاستدان تو ثابت کر نہیں سکے وہ. اچھا جی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں پہلے بھی اسی پروگرام میں بیٹھ کے ایک دفعہ کہہ چکا ہوں سر کہ جو پبلک لیول کی بات ہے, عام آدمی کی اگر آپ بات کریں تو میرا ذاتی مشاہدہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 2018 میں الیکشن کے وقت پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے, عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, اور اب وہ متنفر ہیں. اور میں ایک بھی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف تھا اور آج اس کے ساتھ کھڑا ہوا کہتا ہو کہ جی میں اس حکومت کی کارکردگی دیکھ کر کے اب اس کے ساتھ ہوں, اور میں انہوں نے تو حق اور باطل کا مارکا. 10 لاکھ لوگ اکٹھے کیے 2 دن پہلے. وہ آپ کو فگر معلوم ہے 10 لاکھ کون کہہ رہا ہے اور 35-40 ہزار کون کہہ رہا ہے؟ تو وہ تو بحث میں جانا بیکار ہے کہ 10 لاکھ آئے تھے یا 35-40 ہزار آئے تھے. ٹھیک. اور 10 لاکھ اکٹھے ہو بھی جائیں, یہاں پہ گنتی آپ کو پتہ ہے کیسے پوری ہوتی ہے. تو وہ بحث نہیں ہے کہ کتنے لوگ آ گئے کتنے لوگ نہیں آئے, بات یہ ہے کہ سامنے آپ کے ہے کیا, موجود کیا ہے. میں کچھ اور چیزوں پہ بھی بات کرنا چاہوں گا جو ابھی آپ نے بھی کی اور ہمارے بھائیوں نے بھی کی. لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں, میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں ایک سچا پاکستانی ہوں, کراچی میں پیدا ہوا ہوں, کراچی کی سیاست دیکھی ہے, کراچی میں ہوتے ہوئے سب کچھ دیکھا ہے. دونوں بھائیوں نے کریڈٹ دیا ایم کیو ایم کو کہ بہت اچھے کارڈز انہوں نے پلے کیے اور اچھا معاہدہ کر لیا اور ون سچویشن ہے ان کی اور اچھا کھیلا, تعریف کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے سیاسی طور پہ ان کی باتیں درست ہوں. میرے لیے ایک کراچی والے کے لیے, یہ ایک سندھ کے اربن شہری کے لیے اہمیت اس بات کی ہے کہ اس کو اس کے بعد ملے گا کیا. صحیح, ٹھیک ہے. آپ نے کافی سارے 18-19 پوائنٹس کے اوپر آج معاہدہ کر لیا, چارٹر آف رائٹس کا آپ نے اس کو نام دے دیا, آپ نے دوسری پارٹیوں کو اس کا وٹنس بنا لیا. آپ نے لکھا کہ کمیٹی بنائی جائے گی کوٹا سسٹم کے اوپر. کب سے سن رہے ہیں ہم, خوش ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ بھئی انہوں نے کمیٹی بنوانے کے لیے ایگری کر لیا. ہوگا کیا, کوٹا سسٹم ختم ہوگا یا نہیں ہوگا, اہم بات یہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اسی طرح جابس کی بات ہو رہی ہے کہ جابس میں اربن اور رورل کے لیے پروپورشن کو بہتر بنایا جائے گا. میں نے بہتر ہوتے ہوئے دیکھا ہے پروپورشن سندھ میں پچھلے ادوار میں. صحیح. لیکن میں نے حالات کو بہتر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. میں جس ادارے میں جاؤں مجھے رشوت دینی پڑتی ہے. اس دور میں بھی دینی پڑی جب ہمارا پروپورشن نہیں تھا, اس دور میں بھی دینی پڑی جب ہمارا پروپورشن تھا. ٹھیک. تو کاغذ میں کیا لکھا ہے, کس نے کیا سائن کیا, یہ اہم نہیں ہے میرے لیے. میرے لیے اہم یہ ہے کہ کل مجھے ملے گا کیا. میں جس علاقے میں پیدا ہوا, جس علاقے میں پلا بڑھا ہوں, خوبصورت علاقہ تھا, آج کانکریٹ کا جنگل ہے وہ. ٹھیک ہے. جتنا انفراسٹرکچر ہے برباد ہوا ہوا ہے, اس کو کون صحیح کرے. ابھی کراچی میں 1100 ارب لگائے پی ٹی آئی کی حکومت نے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں, پھر ہم اس پہ بھی تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا. صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. صدیق الفاروق صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا. حسین خیبر صاحب بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش. سر آپ کے آج آواز سے لگ رہا ہے کہ آپ بہت خوش ہیں, کیوں؟ میری خوشی مکمل ہوگی جس دن تحریک عدم اعتماد باقاعدہ اچھا سر کامیاب ہو جائے گی.
لیکن اس لحاظ سے میں خوش ہوں کہ اپوزیشن کی جو سپورٹ ہے وہ 176-77 ہو گئی ہے بغیر پی ٹی آئی کے اپنے ارکان اسمبلی کے، ورنہ یوں سمجھیں کہ آپ اس وقت 200 کی سپورٹ مکمل ہے۔ سر آپ تو ماشاءاللہ خوش ہیں، تو میاں صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی ابھی آ رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، جی سر، جو آپ ہر بات کو الگ رکھ کے، میں اپنی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نہیں وہ آپ کا لیڈر ہے، اس کا سوال تو کروں گا نا میں اپنی مثال رکھتا ہوں جی سر، اور پھر نواز شریف صاحب کا جواب دیتا ہوں، سر اسی کی بات کرتا ہوں۔ جی سر، دیکھیے میری آنکھوں میں تکلیف ہے، گلوکوما ہے جسے عرف عام میں کالا موتیا کہتے ہیں، سر میرے دانتوں میں بھی تکلیف کبھی کبھی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے میرا تھوڑا سا جو برانکس ہے اس میں بھی کسی وقت تکلیف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک بات، میں آزاد ہوں تو میں اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، دوائی لے لیتا ہوں، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے چلا جاتا ہوں، میں ٹھیک ٹھاک بھاگ دوڑ رہا ہوں۔ صحیح، لیکن جب مجھے بند کر دیا جائے ایک کمرے میں اور نہ مجھے دوائی وقت پر ملے، نہ مجھے کھانا ٹھیک ملے، نہ میں کھلی فضا میں جا سکوں، تو پھر میں بیمار ہو جاؤں گا، بیماریاں تو پہلے ہی ہیں مجھے۔ تو اسی طرح سے نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور بیمار آدمی اور عمر بھی 70-72 سال ہو، جی جی، تو اسے جب جیل میں بند کر دیا جائے تو اس کی بیماریاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ تو سر اب تو آپ کی حکومت آ رہی ہے نا، اب تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا نا سر؟ اب صورت یہ ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بھی اب یہ بات ساری سامنے آ گئی ہے کہ وہ بے بنیاد مقدمات ہیں۔ ٹھیک، باہر کے لوگوں نے ظاہر ہے جو مقدمے شہباز شریف پر بنا تھا وہ معافی مانگ لی، اخبار نے ہرجانہ بھی دیا، شہباز شریف صاحب کو بھی ہرجانہ دیا، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ معافی بھی ہو گئی، انہوں نے معافی بھی مانگ لی۔ اسی طرح یہاں جو 7 ارب کی جعلی کیس ہے اس کا بھی یہ حالت، تو انشاءاللہ وہ کھلی فضا میں واپس آئیں گے اور آ کے اپنا مزید علاج اگر کوئی ضرورت کرائیں گے۔ ویسے ان کا تیسرا بائی پاس ہونا ہے، وہ جب حالات اچھے ہوں گے تو وہ ضروری کرانا ہے۔ تو یہ تو پنجاب کا چیف منسٹر پرویز الہی ہوگا، وہ وہاں کے لیے آپ کے لیے ماحول تو ٹھیک نہیں ہوگا سر، تو پھر کیسے آئیں گے؟ پرویز الہی صاحب جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ اپنی گیم ہار چکے ہیں۔ اچھا، ان کے خود پی ٹی آئی کے اندر ان کی مخالفت بہت زیادہ ہے، اور 2-3 گروپ پی ٹی آئی کے مثال کے طور پہ علیم خان نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ انہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ ٹھیک بات، تو ان کے کوئی 8-10 ان کے سپورٹر ہیں۔ اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کا ایک گروپ ہے، وہ بھی 20 سے کچھ قریب ہیں یا اوپر ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے رابطہ کر رکھا ہے۔ تو پہلے بھی جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے، وہ چند ووٹوں سے سنگل لارجسٹ پارٹی جو مسلم لیگ نون ہے اب بھی، تو اسی طرح سے وہ آزاد لوگ جنہوں نے انہیں ووٹ دیے تھے یا وہ ساتھ شامل ہو گئے تھے، وہ آزاد بھی جو ہیں وہ ہٹ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے پرویز الہی صاحب جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اپنی وزارت اعلیٰ پکی کر چکے تھے، وہ آدھے گھنٹے میں مٹھائیاں کھا کے، مٹھائیاں بانٹ کے، زرداری صاحب سے مبارکباد وصول کر کے آدھے گھنٹے میں پھر گئے۔ اس کا بڑا سخت ری ایکشن ہے۔ اچھا جی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اپنا پرویز الہی صاحب اب وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکیں گے۔ اچھا یہ جو اطلاعات آ رہے ہیں کہ ان بھائیوں میں بھی اختلافات ہو رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک بات ہے سر؟ جی یہ تصدیق ہو رہی ہے، کیونکہ مونس الہی ساری گیم کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اور پرویز الہی صاحب اپنے بیٹے کی محبت میں انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو ان کے جو کزنز ہیں، اب ایک اوپر 2 بھائیوں میں جو کزنز ہیں چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی، ان میں تو انہوں نے لے کے اب تک چلتے رہے ہیں۔ اب بھی وہ اگرچہ وائلیشن کی ہے پرویز الہی صاحب نے، لیکن شجاعت صاحب نے یہی کہا ہے کہ میرے اور پرویز الہی تک تو خاندان مکمل اپنا اتفاق ہے، بچے اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ ان میں کہہ دیا گیا ہے بچے اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو جو کزنز ہیں وہ مونس الہی کی کھڑپینچی اور سرداری نہیں تسلیم کر رہے۔ اچھا میں آپ کے پاس واپس بھی آتا ہوں۔ فیصل بوڈا صاحب نے ابھی ایک بیان دیا ہے کہ خان صاحب کی جان کو بہت خطرہ ہے، اور وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہے، اور وہ جو خط ہے
اس میں بھی آپ کا رول ہے, تو اس پہ ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں. سب سے سر والدہ کی کون سی بات سچی ثابت ہوتی ہے؟ سر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. صدیق الفاروق صاحب آپ ہمارے ساتھ پلیز رہیے گا. بیگ صاحب, یہ جو آج سارا دن یہ خط مرکز نگار رہا جس دن سے یہ وزیر اعظم صاحب نے جلسہ کیا, یہ خط کیا ہے؟ آپ بھی ایک ڈپلومیٹ بھی ہیں, آپ کونسل جنرل بھی ہیں یمن کے, یہ کیا اس طرح سے کوئی تھریٹ لیٹر میں لکھ کے بھیجتا ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا؟ جی دیکھیں, ٹو پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ, میں خود ڈپلومیٹک فارٹینٹی سے ہوں سر. یہ بڑی نارمل سی بات ہے. ایون جو ایمبیسڈر یا کونسل جنرل پاکستان بیسڈ ہیں, پاکستان آئے ہوئے ہیں, وہ بھی یہاں سے رپورٹنگ کرتے ہیں. یہ جتنی پولیٹیکل ٹرموائل ہو رہا ہے, یہ جتنا انریسٹ ہو رہا ہے, اس کے ریپرکیشنز اور فیوچر فورکاسٹ, اس کو بریفنگ کہتے ہیں, وہ کر رہے ہیں اپنے اپنے ممالک کو. تو یہ ایک ہمارے ایمبیسڈر تھے جن کو کال بیک کیا گیا, اس کی جگہ مسعود صاحب دوسرے نئے ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے جو واشنگٹن میں تعینات ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہوں گے. تو انہوں نے ایک اپنا رائے, کچھ میٹنگیں انہوں نے کی تھیں, اس میٹنگوں کے بنیاد پہ عمران خان صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے بتلایا ہے کہ جی یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں؟ نہیں, مجھے جو اطلاعات آئے ذرائع وہ یہی ہیں کہ یہ ہمارے سابق سفیر جو اب وہاں پہ سفیر نہیں رہے ہیں, انہوں نے جو اپنے دوران ملاقاتیں ہوئی تھی, اوبویسلی سینئر لوگوں سے ہوئی, ان سے میٹنگ وغیرہ کے بعد انہوں نے ایک اپنی رائے تھی جو انہیں دی ہے, جو ایک ہیڈ آف دا مشن جاتے وقت دیتا ہے بریفنگ. یہ ایک نارمل چیز ہے. پاکستان میں بھی جو تعینات ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے کرنا کیا چاہیے تھا, یہ زیادہ امپورٹنٹ. رائٹ, بالکل. سب سے ضروری چیز اس کے لیے, سب سے پہلی چیز چاہیے تو پارلیمنٹ میں اس کو لیٹر کو لے جائیں, ان ہاؤس ان کیمرہ بریفنگ ہو. اگر کوئی چیز ایسے ملک کے مفاد میں نہیں ہے جس کو آپ پبلک کر سکتے ہیں, اس کی ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہے, اور اس میں وہ پابند ہوتے ہیں کہ اس چیز کو باہر ڈسکلوز نہیں کریں گے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر محیط صاحب ہیں, ان کو اس سلسلے میں بیان دینا تھا, ان کو دکھانا بھی تھا, اور ان کا ایک بیان تھا کیونکہ سیکورٹی کے ISPR کا دکھانا تھا, یا DGI کی طرف سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمیں تحفظ فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں, ان کا بیان آنا چاہیے تھا. نہ پارلیمنٹ میں گیا, ان ہاؤس بریفنگ ہوئی, نہ ان کیمرہ بریفنگ ہوئی, نہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یا اسٹیبلشمنٹ کو کانفیڈنس ملے کہ ان کی طرف سے اس حساس موضوع پہ کوئی بات آئی ہے. لہٰذا لوگوں کو پھر یہ اب ایک تاثر سا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اس چیز کو پولیٹیکل گمکس کے طور پہ, ایک اعلی کار کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا کہ لوگوں میں سمپتھی ہو کہ جی بیرونی قوتیں پاکستان کے ساتھ یہ کرنا چاہتی ہیں, وزیر اعظم کی جان کو خطرہ ہے اور لہٰذا ہم سب ان کے ساتھ ہیں. جذباتی قوم تو ہم ہیں, لیکن اس طرح کی شواہد کوئی نہیں ملے کہ جس میں تھریٹ کو ایلیمنٹ ہم بتلا سکیں کہ جی انہوں نے یہ ضرور بتلایا ہے کہ یہ اس سیکرٹری سے ملے یا اس سیکرٹری سے ملے, وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں, عدم اعتماد پہ بھی بات ہوئی ہے, لیکن تھریٹ پاکستان کو ڈائریکٹ اس طرح کی ہمیں اب تک جو ذرائع آئے ہیں اس میں ہمیں نہیں آئی. لہذا آخری بات سے, جی سر, ہم آلریڈی ویسٹ کو ناراض کرے بیٹھے ہیں. ابھی ہمارا GSP پلس, FATF اور IMF کا پروگرام جو ہے وہ فائنلی ہوا, ہمارا 7th ریویو روکا ہوا انہوں نے. ہمیں کوئی ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے ویسٹ ہم سے ناراض ہو, اور یہ تمام چیزیں جو ہمارے اوپر لٹکتی تلواریں ہیں, جی سر, وہ ہمارے لیے مشکل بن جائیں. رائٹ. عنید لاکھانی صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ واقعی جو اس وقت مشکلات ہے وہ اس وجہ سے آپ فیس کر رہے ہیں کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے کیٹیگریکلی کہا ایبسلیوٹلی ناٹ, اس کے بعد انہوں نے رشیا وزٹ کیا, اپنا موقف یوکرین پہ انہوں نے نہیں دیا کیٹیگریکلی. یہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہی ہٹا رہی ہیں وزیر اعظم صاحب کو یا مہنگائی ہٹا رہی ہے؟ دیکھیں, میرا پرسنل ان چیزوں میں کوئی ایسا زیادہ ایکسپیرئنس نہیں ہے. ٹھیک. جو تھوڑا بہت نالج ہے, جہاں تک
بھٹو صاحب کے وقت کی بات ہے کہ ہم اگزامپل بنا دیں گے، اگر آپ ان لائنز پہ گئے ہم تورا بورا میں کنورٹ کر دیں گے پورے پاکستان کو اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں تو آن ریکارڈ ہیں. سو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شاید ڈپلومیٹک سرکلز میں اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے شاید ایسی بات کر لیں. لیکن اختیار بیگ صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ اس وقت جس سچویشن میں پاکستان گزرے بڑی نازک ہے. ٹھیک ہے، اگر رشیا جا رہے ہیں تو پہلے سے پلانڈ ہے، اور اگر کوئی آپ کو جانے سے منع کر رہا ہے تو آپ نے ادھر بھی مینیج کرنا ہے، ادھر بھی مینیج کرنا ہے. اگر کسی کو کوئی آپ سے خواہش ہے تو آپ نے اس کو، ڈپلومیسی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے انٹرسٹ کو اسٹیئر کرنا ہے ان دا بیسٹ پاسبل وے. اور آئی تھنک ساری پریشانیاں شروع ہی اس وقت ہوئی جب ہم نے ڈپلومیسی سے کام نہیں لیا، اور وہیں سے سٹارٹ ہوا تھا. اور مجھے نہیں پتہ یہ سارا کا سارا اس کی وجہ سے یا ایک ویو بن گئی اور سب کے سب سارے کے سارے ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے اور ادھر سے بھی لوگ ٹوٹ کے جانے لگ گئے. یہ کچھ نیچرل الائنس نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی انویزیبل ہے. مجھے تھوڑا پی ایم ایل کا بھی اس میں لگ رہا ہے کہ ہم صدیق الفاروق صاحب سے پوچھتے ہیں. سر آپ یہ بتائیں، میں آپ کے پاس سمندر رب صاحب واپس آتا ہوں، میں ایک پولیٹیکل ریسپانس لے لوں صدیق الفاروق صاحب سے. سر آپ سٹنگ پرائم منسٹر کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ باہر بیٹھ کے ایک کنسپریسی بنا رہے ہیں اور ان کو تھریٹ کر رہے ہیں، اور ایک لیٹر آ رہا ہے جس میں ہم سارے ڈر گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے امریکی سامان افغانستان جاتا تھا اور انہوں نے پشاور سے آگے جا کر جلوس لے کے جا کے اس سامان کو روکا تھا، اس وقت ان کی جان کو تھریٹ نہیں تھی امریکہ سے. اچھا جی، اس وقت ہونی چاہیے تھی نا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات آ جاتی ہے ایبسولوٹلی ناٹ کی. بھائی آپ نے یہ تو انٹرویو دیا تھا ایک ٹی وی کو، اس میں ایک سوال تھا، مفروضہ تھا، ایک سپوزیشن تھی، اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. حالانکہ وہ جو اڈے انہوں نے لے لیے غالباً قطر سے لے لیے تھے، آپ کی طرف تو آئے ہی نہیں، نہ امریکہ نے ریکویسٹ کی. ایبسولوٹلی ناٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ایک انٹرویو میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے مانگے ایبسولوٹلی ناٹ. وہ تو آپ نے امریکہ کو جواب نہیں دیا. امریکی صدر کو نواز شریف صاحب نے 5 دفعہ معذرت کر لی تھی کہ جناب میں دھماکے کروں گا، آپ کی بات میں نہیں مان سکتا. اس کے علاوہ کسی کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اسلام آباد میں جتنے سفیر ہیں یہ پاکستان کے حوالے سے ہفتہ وار رپورٹس اپنے کیپٹلز کو بھیجتے ہیں اور اپنی اسیسمنٹ بھیجتے ہیں. ہماری جو ایمبیسیز جتنے ملکوں میں ہیں باہر، ہائی کمیشنز بعض جگہ نام کامن ویلتھ کے حوالے سے دیا جاتا ہے، وہ اپنی اسیسمنٹس بھیجتے ہیں. یہاں سوال بھیجا گیا کہ جی ان 4 سوالوں کے جواب دیں. اس ایمبیسیڈر نے ان کا جواب ان کو بھیج دیا، اپنی اسیسمنٹ. لیکن آپ یہ دیکھیے پی ڈی ایم اور عدم اعتماد کے ساتھ جوڑنا. پی ڈی ایم نے 2 مہینے میں 3 میٹنگز کی سربراہی، ان کے بعد فیصلہ کیا آج سے 3 مہینے پہلے 2 فیصلے کیے. ایک فیصلہ کیا لانگ مارچ کا کہ ہم نے 23 مارچ کو کرنا ہے، اور وہ 3 مہینے اور کچھ دن تھے اس میں باقی. اور دوسرا فیصلہ کیا کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عدم اعتماد لائیں گے. یہ تو 3 مہینے پہلے کا فیصلہ ہے بھائی کہ عدم اعتماد ہم نے لانی ہے. تو اس کا عدم اعتماد سے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے تو آپ کو دھمکیاں میں خط لکھوائیں گے. اور کیا جیسے آپ کے 2 یہاں معقول دوست جو ہیں انہوں نے بات کی ہے، کبھی ایسا ہوا بھی ہے کہ کوئی ملک بائی نیم یہ کہے، جیسے کوئی گلی محلے کا لونڈا لپاڑا کو گنڈا کہتا ہے اور میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا، میں تمہیں گولی ماروں گا. تو بھائی ملک اس طرح سے نہیں کرتے. ملک اپنا ڈسپلیجر کسی طریقے سے شو کرتے ہیں، اور زیادہ ڈسپلیجر ہو تو کانفیڈینشیل طریقے سے زبانی کنوے کرتے ہیں، خط نہیں لکھتے بھائی. رائٹ سر ایک چھوٹا سا ہم کمرشل بریک لیتے ہیں، پھر ادھر ہی سے گنڈا کا پاڑا سے ہم کمرشل بریک کی طرف جائیں. ایک جملہ سن لیں سر. وہ یہ ہے کہ یہ اگر نیشنل سیکرٹ ہے، انشاءاللہ العزیز جلد ہماری حکومت آئے گی، اس سیکرٹ کو ہم آؤٹ کر دیں گے، پارلیمنٹ میں رکھ دیں گے کہ یہ ہے کیا. واپس آتے ہیں، لیکن اس کو ہائی کورٹ نے روک دیا ہے کہ آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے سر. اچھا چلیے.
एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। 1992 के वर्ल्ड कप की तरह हम अभी पीछे हैं, लेकिन जब बाजी पलटेगी तो जीत हमारी होगी। इदारे आज भी हमारे साथ हैं, न किसी ने हमसे इस्तीफ़ा मांगा है न हम इस्तीफ़ा देंगे। फवाद चौधरी साहब जी, बेग साहब अभी भी गेम वो कह रहे हैं 1992 के वर्ल्ड कप की तरह पीछे ज़रूर हैं, लेकिन वर्ल्ड कप हमारा है। ये बड़ा अलविया रहा है इमरान साहब के साथ कि सियासत को भी वो क्रिकेट की तरह लेके चले हैं। वही मिसालें, वो बॉलिंग आउट कर देना। और देखिए, सियासत एक अलग चीज़, स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है। आज जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, 199 लोग वहाँ जमा हैं सिंध हाउस में। ये सब वो लोग नहीं हैं जिनको आप खरीद रहे हैं। खरीदने से अगर होती तो हमें ज़रूरत 172 से ज़्यादा है ही नहीं है। तो ये लोग अब देख रहे हैं, और ये हमारी रीत है कि पीपल जनरली साइड बाय विनर, जीतने वाले के साथ होते हैं, क्योंकि उनके मफादात वहाँ पे प्रोटेक्टेड होते हैं। हालांकि ये एक असूली तौर पे ये चीज़ नहीं, लोगों को अपना असूली स्टांस भी रखना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि देयर इज हार्डली ए डिस्टेंस बिटवीन कप एंड द लिप्स। गिनती का खेल तो ख़त्म हो गया है, उसमें मैं कोई ऐसे बहाम वाली बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जो व्यूवर्स हैं वो सुन रहे हैं, उनको बिल्कुल वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अपोजिशन ने आखिर में मेजॉरिटी एंड मैसिव मेजॉरिटी जो है उन्होंने अचीव कर ली है। अब सवाल ये है सेकंड फेज़ के बारे में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब ये लोग आते हैं, क्योंकि ये कोलिजन गवर्नमेंट्स हैं, तो जो वजारतें मिलेंगी, जो गवर्नरशिप मिलेगी, वो भी बट के मिलेगी। और हर पार्टी का मंशूर अलहदा है, हर पार्टी के मफादात अलहदा है, हर पार्टी का नज़रिया माइंडसेट अलहदा है। किस तरह से कौमी मफाद में आप एक हो के सोच के कंप्रोमाइज़ करके इस मुल्क इस बहरान से, माशी बहरान से निकाल सकते हैं। आज रुपये 163 पे पहुंच गया है। आज आपके रिज़र्व जो सिर्फ अगर हम स्टेट बैंक के देखें तो वो 15 बिलियन के अंदर चले गए हैं। करंट अकाउंट हाईएस्ट है। डॉलर बॉन्ड पाकिस्तान का जो सॉवरन बॉन्ड है, यानी हुकूमत की गारंटी है उस पर, हुकूमत पाकिस्तान की, जो $100 का एक था, आज 68 पे हो गया है गिर के। ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। IMF के साथ रिव्यू 7वां है, अभी वो बाकी है। और माशी तौर पे अगर IMF ने खुदा ना खास्ता हमारा हमें प्रोग्राम से निकाल दिया तो 250 रुपये पे रुपये आके खड़ा हो जाएगा। लाखानी साहब ने भी बात की कि मुल्क जो है वो मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और हम इस वक्त पॉलिटिकली भी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। इस वक्त PMLQ सिंध के प्रेसिडेंट तारिक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सर ये क्या हो गया, गेम हाथ से रेत कैसे निकल गई सर? देखिए, सियासत में तो ये चीज़ें होती रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कभी आप रिंग में होते हैं, कभी आप रिंग से बाहर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ है, अभी 1-2 दिन बाकी हैं, फैसले इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएंगे। इस वक्त आप समझ रहे हैं आप रिंग से बाहर हो गए? देखिए, मैंने अभी ये नहीं कहा कि इस वक्त हम रिंग से बाहर हो गए। मैंने सियासत में ये बात कही है कि कभी कोई रिंग में होता है। ये मेरा सवाल है ना सर। जी जी, ये मेरा सवाल है सर। अभी 1-2 दिन है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन के नंबर जो हैं वो पूरे हो गए सर। अब ये तो जब 1-2 दिन बाद 3 तारीख को शायद वोटिंग होगी तो उसमें सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जल्दबाजी? आप थोड़ी सी अंदर की खबर भी बताएं ना कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जाके कमिटमेंट कर दिया, और उसके बाद तारिक साहब जो आपके अहम मिनिस्टर थे जी चीमा साहब जो थे, उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया। फिर सुनने में ये आया कि बड़े चौधरी साहब जो हैं वो भी इस पे राज़ी नहीं है। ये ठीक बात है? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि तारिक बशीर चीमा साहब ने जो है अपना पूरा प्रोटेस्ट लॉन्च किया, और हमारे बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया, क्योंकि बात ये हुई थी कि उनसे हम मुलाकात करने सिर्फ जा रहे हैं। ये बात कहीं पे भी नहीं हुई थी कि वहीं पे फौरन फैसला करके आ जाएंगे। तो ठीक है, उनको अख्तियार दिया था हमारी पार्लिमानी पार्टी के ने कि इजलास में कि आपको इख्तियार है। लेकिन जैसे आप देखें, रात को भी जो MQM ने भी फैसला किया तो उन्होंने कहा कि हम अपने
राब्ता कमेटी से इसकी पहले तौसीक करवाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस वक्त परवेज इलाही साहब शायद अगर वहाँ जो बात करते और उसको पहले आके पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस करते, हाँ, तो ये हमारी पार्टी, ये शायद इख्तलाफात ना पैदा होंगे। ये समझ रहे हैं कि ये परवेज इलाही साहब की गलती है ना? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी गलती है, लेकिन उन्होंने जल्दी ज़रूर की इस फैसला करने में। अच्छा, आज हमें ये भी इतलात आए कि जो अलीम खान ग्रुप है वो भी परवेज इलाही साहब का साथ नहीं दे रहे हैं, वो भी PMLN का साथ दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो आप अगर वसीम अकरम प्लस को रिप्लेस करने जा रहे हैं वो भी आप नहीं जीत पाएंगे? अभी तो देखें, वहाँ तो अभी टाइम है। अभी तो फिलहाल मरकज की बात हो रही है, और पहले मेरे ख्याल से ये सारा कुछ जो होगा वो मरकज में होगा, यानी फेडरल गवर्नमेंट में। उसके बाद फिर पंजाब का नंबर आएगा। तो और फेडरल गवर्नमेंट का जो भी रिजल्ट होगा वो पंजाब को उसी तरह उसके जो उसका असर उस पर जरूर आएगा। राइट। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं और वो उनकी मियाँ साहब से मुलाकात भी हुई है और वो आपके कैंडिडेट को पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट में सपोर्ट करेंगे? देखिए, अलीम खान साहब ने तो आज उनके ग्रुप ने ऐलान कर दिया है बाकायदा कि वो परवेज इलाही साहब को वोट नहीं देंगे। ठीक, बाकायदा इसी तरह का ऐलान जो तरीन साहब का और उनके ग्रुप का है, हाँ, वो मुतवक्को है एक आध दिन में। लेकिन ये बात जरूर है कि मरकज में जब मामला जो है वो PDM और अपोजिशन के हक में हो जाता है तो फिर पंजाब में तो मजीद PTI की पोजीशन कमजोर हो जाएगी। अच्छा, इस वक्त जैसे मैंने अर्ज किया कि 177 प्लस PTI के दोस्त भी मौजूद हैं जिन्हें हमने अगर जरूरी समझा तो वो पार्लियामेंट में जाएंगे। जितने वोट अगर फर्ज करें कोई जरूरत पड़ गई तो वो वोट देंगे तहरीक अदम एतमाद के हक में। अच्छा, 63A की जो तशरीह है वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, लेकिन अगर इससे पहले अदम एतमाद की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और वो जो नाराज़ अराकीन हैं वो आपको वोट नहीं भी देते हैं, उसके बावजूद भी आपकी स्ट्रेंथ पूरी है अपोजिशन की, तो आप उन नाराज़ अराकीन को भी अकोमोडेट करेंगे? दो चीज़ें हैं जी सर। ये तो पहली बात तो ये है कि 63A पे इन काफ़ी दिन हो गए हैं जो जितनी ऑब्जर्वेशंस और सवालात आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से समेत चीफ जस्टिस साहब के और अटॉर्नी जनरल साहब उनका जवाब नहीं दे पा रहे, और वो बार बार यही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस कि भाई हम आइन में न तरमीम कर सकते हैं न कानून बना सकते हैं। ठीक, अगर आप जो बातें कहते हैं इस तरह की बात है तो फिर कानून बनाएं। नहीं, देखें, मैं आपका कलामी की माफ़ी, देखें 63A ये कहता है कि आप गुनाहगार भी नहीं होना चाहिए, तो आइन में तो ये कंफर्म है, जब आप वहाँ से आप डिसलॉयल्टी कर रहे हैं तो आप गुनाहगार हो रहे हैं, तो वो तो हो जाएंगे आप। देखिए जी, वंस गुनाहगार हो जाएंगे तो उस वक्त फिर उसकी सजा भी उन्होंने तजवीज़ कर दी है ना। ठीक, उसका तरीक़ेकार भी तय कर दिया है कि फिर पार्टी का सरबराह में वो चाहे तो खत लिखे चाहे तो ना लिखे स्पीकर को, स्पीकर ने फिर वो भेजना है जनाब अली गालिबन 15 दिन के अंदर इलेक्शन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। जी जी, उन्होंने 30 दिन में फैसला करना है। फिर वहाँ ये भी मौजूद है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में वो अपील भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल ना करे तो वो डिसीट भी नहीं होंगे। राइट, दूसरी बात यह है कि इसके साथ मजीद भी आप पढ़ें, देखिए सर, एक आदमी एक पार्टी का टिकट लेके 5 साल के लिए इलेक्ट होता है ना, तो 5 साल की बात होगी। दूसरी बात यह है कि वो लोग 5 या 6 हैं जिन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा और PTI के साथ शामिल हुए, वो 5 या 6 भी हमारे साथ हैं। ठीक बात, उन पे तो ये 63A लागू ही नहीं होता क्योंकि वो PTI के टिकट पे तो नहीं लड़े ना। राइट, तारिक हसन साहब, ये आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पॉइंट पे? अगर 63A की वायलेशन करते हैं मेंबरान तो आपकी क्या आपस में डिस्कशन हुआ है ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब के साथ? क्या जैसे सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा कि उनका लेटर लिखेंगे तो फिर एक्शन होगा, तो आप उनके खिलाफ एक्शन करने जाएंगे? नहीं, देखिए 63A की जब वॉल्यूशन होगी तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो है वो लेटर लिखेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इनको डी-सीट कर दिया जाए और कि इन्होंने जो है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो है वो वोट स्पीकर को लिखेंगे। हाँ, स्पीकर को लिखेंगे, वजीर आजम तो नहीं लिखेंगे, जो चेयरमैन है वो लिखेंगे ना।
PTI के चेयरमैन लिखेंगे, चेयरमैन भी है ना, पार्टी का सरबराह तो वजीर आजम साहब भी है ना। नहीं वो वजीर आजम उस वक्त नहीं होंगे ना सर। हाँ जो भी है, मतलब पार्टी के सरबराह हैं वो लिखेंगे लेटर, ठीक, स्पीकर को कि जी इनको डिसीज कर दें, स्पीकर फिर मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे, ठीक, और इसी तरह एक प्रोसेस चलता है। उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि एकदम उनकी सीटें चली जाएंगी 63A में। अच्छा जी, और कहीं पे भी ये नहीं है कि फिर वो आइंदा पूरी जिंदगी के लिए जो है वो फारिग हो जाएंगे और वो सारी जिंदगी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, कहीं पे भी ये चीज नहीं लिखी हुई है। आई थिंक जिस तरह सदीक और फारूक साहब ने कहा है कि वो 5 साल के लिए इस इलेक्शन में आए थे, तो वो इन्हीं 5 सालों के लिए अगर होंगे तो ज्यादा डिस्क्वालीफाई करेंगे, मजीद वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। राइट सर। अच्छा हमारे साथ एक वकील एडवोकेट हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा लीगल ओपिनियन लेते। सर इसमें 63A में क्या कहते हैं आप कि अगर वो एक्शन सुप्रीम कोर्ट कितना हाइट पे जा, क्या ताउमर जो है वो उनको नाअहल करार कर दी? देखें ये क्लियर नहीं है उसके अंदर, जब केस उनके पास आएगा, पुटअप होगा, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स वो देखेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे। देखा ये जाएगा कि अगर उन्होंने पार्टी चेंज की है जिस वजह से भी उनके पास आया है, तो वो क्या उनके पास बेसिस क्या है, वो किन ग्राउंड्स के ऊपर ये करना चाह रहे हैं या उन्होंने ऐसा किया है। वो ग्राउंड्स अगर सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक मेरिट्स पर होंगे तो फैसला उनके हक़ में आ जाएगा, अगर वो मेरिट्स पे नहीं होंगे तो उनके ख़िलाफ़ आ जाएगा। डिपेंड करता है कि फिर उसी पे डिपेंड करता है कि वो ताअहल नाअहल होंगे, ताहयात नाअहल होंगे या फॉर अ टाइम बीइंग होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। जी हाँ। तारिक साहब क्या आप इस बात को भी सोच रहे हैं कि आप भी अपोजिशन से हाथ मिला लें, क्योंकि अब वहाँ पे कुछ बचा नहीं है? तारिक हसन साहब देखिए मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, ये हमारी लीडरशिप ने फैसला करना है, यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने फैसला करना है इसका, और वो जो भी फैसला करेंगे, चाहे वो जिस तरह है इसी तरह चलेंगे, चाहे वो अपोजिशन के साथ आएंगे, जो भी फैसला करेंगे उन्होंने करना है। ये पॉइंट अंडर डिस्कशन जरूर है। मेरे ख्याल से अब टाइम गुजर गया है मेरे ख्याल से। अच्छा हुनैदुल्लाह खानी साहब, रास्ते बंद नहीं होते। राइट सर। हुनैदुल्लाह खानी साहब हम बैठे थे जब प्रोग्राम करने, तो उस वक्त 196 अफराद सिंध हाउस में बैठे थे। अभी हमारे पास इतला है कि वो 199 हो गए हैं, तो ये कल तक हो सकता है ये और फिगर बढ़ जाए। इस वक्त आपको क्या होप है, क्या लास्ट होप है जो वज़ीर आज़म साहब को बचा सकते हैं? आई डोंट नो। मैं इसमें खाली ये कहूँगा कि जी देखें, जिस तरह तारिक हसन साहब बड़े सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं, बिल्कुल, वो भी ये कह रहे हैं कि जी अब जो है नंबर गेम जो है वो ख़त्म है। इफ्तियार बेग साहब कह रहे हैं कि नंबर गेम ख़त्म है। सो लेट्स से इन केस अगर ये अदम एतमाद से निकल भी जाते तो फिर भी आपके पास असेंबली चलाने के लिए तो नहीं है ना, फिर भी आपको डिज़ोल्व भी करना पड़ेगा ना, आप बजट पास कर सकेंगे ना, आप चल ही नहीं सकते। सो यस आई थिंक ये सिचुएशन तो बड़ी क्लियर इस वक्त नज़र आ रही है कि आगे नहीं चल सकेगा, लेकिन मुझे ये हो जाए उसके बाद भी ये नज़र आ रहा है कि कोalition भी शायद आगे नहीं चल सकेगा, बिकॉज इट्स बहुत ही मुनफरद किस्म का कोalition है। इट इज़ जस्ट लाइक अ नेशनल गवर्नमेंट के भाई सारे के सारे जो हैं, लेकिन वो सब बंदर बाट में हैं कि ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले। वो सारे ही हैं जो लाड़काना के रोडों पे एक दूसरे को घसीटते थे, फिर एक दूसरे का पेट चीरते थे। मेरे कहने का मतलब ये कि वो खुश नहीं कर सकेंगे ये लोग तमाम मिनिस्ट्रियों में और तमाम उसमें सब लोगों को, और ज़्यादा अरसे ये क्यों चल नहीं सकता। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैंने आपसे शुरू में भी ये कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह जो प्लान करेगा पाकिस्तान के लिए वही बेहतर प्लान होगा। राइट। अभी जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि 92 के वर्ल्ड कप की तरह हमारी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है, लेकिन हम सरप्राइज़ देंगे। मैंने कल पूछा मोहम्मद ज़ुबैर से जो फार्मर गवर्नमेंट, मैंने कहा भाई PMLN क्यों खुशी हो रही है, आखिरी बाल तक खेलेंगे। कहने लगे ये क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी आप पॉलिटिक्स में क्यों लाते हैं कि जी आप आखिरी बाल पे क्या 100 रन बना लेंगे क्या? तो आप क्या होप है आपके पास? देखिए मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ कि हर चीज़ को हमें क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक तरीका है लोगों को समझाने का कि बात कह भी दी जाए और ना भी कही जाए। सर ये कहने का मतलब ये है कि लास्ट मिनट तक कुछ भी हो सकता है, और लास्ट मिनट में अभी टाइम है, 2-3 दिन है, हो सकता है। आई डोंट नो जी बेग साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ये PMLN, ये पीपल्स पार्टी, ये MQM जिसके साथ आपने खुद इलेक्शन लड़ा हुआ है,
حنید لاکھانی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ آپ لوگ کام مل کے کر ہی نہیں سکتے ہیں, یہ جو آپ نے کھچڑی بنائی ہوئی ہے تو کچھ دن میں گر جائیں گے پھر ہم آ جائیں گے. نہیں, یہاں تک تو میں ایگری ہوں کہ یہ مشکل ٹاسک ہوگا. ٹھیک سر. کہ جس طرح سے یہ کولیجن بنا ہے اور اس وقت ان کا ایک ہی گول ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے, باقی چیزوں کو ابھی وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں دیکھا گیا ہے, تو آنے والے وقت میں یقیناً یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا. لیکن یہ میں بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ فیل ہو جائیں گے پھر یہ دوبارہ آ جائیں گے. یہ ہمارا ملک افورڈ بھی نہیں کر سکتا. اس وقت جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اور جو عدم استحکام ہے, یہ زہر قاتل ہے خدا کے واسطے پہ سب انویسٹمنٹ ہاتھ رک گئے ہیں. پورٹ فولیو فنڈز جو اسٹاک ایکسچینج میں تھے وہ یہاں سے باہر ٹرانسفر ہو رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں. آر ڈی اکاؤنٹ جو ہمارا تھا, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس میں $3 بلین تک پہنچ گئے تھے, اس میں ریڈمپشنس ہو رہی ہیں. نیا سرٹیفکیٹ میں ریٹرن کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ آنے والے وقت گلومی نظر آ رہا ہے. یہ انسرٹینٹی سرمایہ کار کو سوٹ نہیں کرتی بالکل بھی. میں آخر میں ایک ہی جملہ ہے کہ خدا را جو بھی چیز ہو ملک کے مفاد میں اللہ تعالیٰ بہتر کرے, لیکن فوراً ہو اس کو ڈریگ زیادہ نہ کیا جائے جو ہمارا ملک افورڈ نہیں کرتا. صدیق فاروق صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, جی کچھ آپ ایڈ کرنا ہے, آپ کے پاس آتا ہوں. کئی چیزیں ہیں, میں کوشش کر کے جلدی جی جی پلیز کرتا ہوں. کہ بات ہو رہی تھی نیچرل الائنس کی کہ MQM پیپلز پارٹی کی جو معاہدہ ہو رہا ہے, تو اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں تو پہلے بھی MQM اور پیپلز پارٹی کے کئی معاہدے ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد MQM کو ہمیشہ اس سے شکایت رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی اس پہ عمل نہیں کیا. جی جی, وہ تو MQM کو PTI سے بھی شکایت رہی, وہ ان کو سب سے رہتی ہے, اور وجوہات بھی تھیں اس کی, بہرحال وہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے. فواد چودھری کی آپ نے بات کی, تو کرکٹ ٹرمینالوجی کی اگر بات کریں تو میں فواد چودھری کو کہوں گا کہ وہ کارڈ نکالیں ورلڈ کپ فائنل کا, سب سے مہنگے بالر عمران خان تھے. اس میں انہوں نے اچھے رن بنائے تھے, لیکن جب بولنگ کا وقت تھا تو سب سے مہنگے بالر عمران خان تھے. آج بھی مہنگے وہی مہنگے پڑ رہے ہیں اس وقت میرے حساب سے. جی ہاں. اچھا میں صدیق الفاروق صاحب کو ایک منٹ جاؤں آپ کے پاس واپس. سر صدیق الفاروق صاحب, میرے پاس جو دو اسٹوڈیو میں مہمان ہیں, مرزا اختیار بیگ صاحب اور حنید لاکھانی صاحب, یہ پاکستان کے لیڈنگ بزنس مین بھی ہیں. ان کا کنسرن ایک ہی ہے کہ یہ ملک کو بھی چلانا ہے. آپ کے پاس روڈ میپ ہے, آپ کو اگر حکومت دی جائے, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جائیں, تو آپ کیا کریں گے آگے چل کے؟ آپ کے پاس کیا لائن آف ایکشن ہے, کیا روڈ میپ ہے؟ جی بالکل, ان کے میں سوال سن رہا تھا اور جو ان کا تجزیہ تھا وہ بھی سن رہا تھا. بڑی ٹھیک بات ہے. دیکھیے, دوسرا وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد کے بعد آتا ہے, سر اسپیکر بھی نیا آ جائے گا, پھر یہ اسپیکر بھی نہیں رہے گا. ٹھیک, یہ بجٹ پیش کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی توڑ دیں گے. ایسی صورتحال آتی ہے اگر نارملی بھی اسمبلی توڑی جائے تو ضمنی اپنا جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے, تو اس میں بھی 4 مہینے لگ جاتے ہیں. اس میں بھی 4-5 مہینے لگیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس روڈ میپ یہ ہے کہ ہم پوری سیاسی قوتوں کو, اگر اس وقت تک ہو سکتا ہے PTI میں بھی کوئی 2 گروپ بڑے بڑے بن جائیں, ان میں سے بھی جو پازیٹیو ہوگا تو اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. پورا جسے سیاسی استحکام, پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا کریں گے, اور اس کے بعد جو میٹنگز کریں گے انڈسٹریلسٹس, ٹریڈرز, انویسٹرز کے ساتھ, بینکرز کے ساتھ, کہ بھائی آپ کے لیے کیا مراعات ضروری ہیں تاکہ ملک کا مفاد بھی ہو, آپ کا بزنس بھی بڑھے, آپ کا بزنس بڑھے گا, انڈسٹریلائزیشن ہوگی, انویسٹمنٹ ہوگی, تو ملک کا فائدہ بھی ہوگا, آپ کا بھی ہوگا. ان کو اعتماد میں لے کے پالیسیاں بنائیں گے. اوپر ہم ڈپلومیٹک لیول پر جو اس وقت بچگانہ طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں, چونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈپلومیسی کو سمجھتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پر بھی ان کی کریڈیبلٹی ہے, تو وہاں بھی ہم اپنے حالات ٹھیک کریں گے. گورننس ٹھیک ہوگی. اگر کہیں ریٹ آف انٹرسٹ کم کرنے کی ضرورت ہوئی وہ ہم کم کریں گے. اس طرح سے سی پیک شروع کریں گے, بڑے پروجیکٹ شروع کریں گے, اکانومی کا پہیہ چلے گا, زراعت کی طرف ہم توجہ دیں گے, اور جو اس سے ریلیٹڈ سیکٹرز ہیں چھوٹے بڑے شعبے, ان پہ بھی ہم کام کریں گے, تو ہماری معیشت چل پڑے گی, اور معیشت چلے گی تو انشاءاللہ ملک چل پڑے گا. رائٹ. طارق حسن صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آخری کارڈ پرائم منسٹر صاحب کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو خط ہے جو جیب میں رکھا ہوا ہے ابھی تک نکال نہیں رہے ہیں, یہ کتنا ویلڈ ایک ٹول ہوگا؟
देखिए, पहले तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मेरे ख्याल से तमाम अपोजिशन पार्टीज ने पहले अपना सारा जोर और सारा दिमाग जो है वो इस बात पे लगा दिया कि इस गवर्नमेंट को गिराना कैसे। ठीक। उन्होंने आगे की तैयारी नहीं की, और मैं समझता हूँ अगर वो इसकी भी थोड़ी सी तैयारी करते, क्योंकि क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। क्योंकि ये जो दिन भी जाया हो रहे हैं, ये भी समझते हैं कि आप क्राइसिस पर डे, पर सेकंड, पर मिनट के हिसाब से हमें बढ़ेंगे। अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो अवाम फिर अगले इलेक्शन में इनसे भी पूछेगी कि भाई आपने उसको हटाया और आप लोग आए तो आप लोगों ने हमें क्या रिलीफ दिया। राइट। तो मुश्किल तो इनके लिए भी बहुत है, और इनको भी बहुत जल्दी ये साथ साथ तैयारी करनी चाहिए थी। नो डाउट इनके पास, नून लीग के पास, पीपल्स पार्टी के पास अच्छी टीम मौजूद है, अच्छे लोग मौजूद हैं जो पहले भी गवर्नमेंट में रहे हैं और फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस पॉलिसी और सब देखते रहे। बट मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इस दफा इनसे सब जोर इन्होंने जो है वो लगाया हुकूमत को गिराने में और पॉलिसीज को ठीक करने में नहीं लगाया। अगर शायद उस पर भी थोड़ा काम करें और आवाम को रिलीफ मिले तो शायद अगला इलेक्शन के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक आखिरी कार्ड, अब खत, आखिरी कार्ड मैं ये कहूँ, जी 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 जी, खत की बात मैं ये कहूंगा कि जी खत तो अब तक तो सामने मतलब आया नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ दिखाया, आज सहाफियों के सामने उन्होंने खत को दिखाना था, फिर वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया उन्होंने। ये तो जब चीज सामने आएगी तो फिर उस पर कहा जाएगा वो कि अब क्या तो है सामने भी नहीं आ सकता सर। अब सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि ये डिस्क्लोज नहीं करना है। अच्छा, देखिए हम अपने गवर्नमेंट को, हमारे आर्मी चीफ हैं या हमारी ISI है या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ये इनके सामने तो वो रख सकते हैं ना। अगर इंटरप्शन ना समझें, अगर इंटरप्शन न समझी जाए तो मैं एक जुमला अर्ज कर दूं। जी जी प्लीज सर। खुदा न खास्ता कल इंडिया जो है वो धमकी देता है कि मैं जंग करने वाला हूँ, अटैक करने वाला हूँ, तो हम वो उसकी धमकी लेके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएंगे या डिफेंस के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके पास लेके जाएंगे? नहीं सिद्दीकुल फारूक साहब, ये पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, ये अब मुल्क के लिए नहीं है। ये वजीर आजम कह रहे हैं कि ये मुझे पर्सनल थ्रेट है, वो मुझे, नवाज शरीफ साहब मुझे मरवाना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब क्यों मरवाना चाहेंगे किसी मुल्क? ये तो आप बताएं ना। अजीब बात। ये तो आप बताएं ना सर। नवाज शरीफ साहब ने आज तक जी किसी की जात के खिलाफ कोई काम नहीं किया। उन्होंने मुल्क का दिफा मजबूत किया धमाके करके, उन्होंने मईशत को ठीक करके अपने पोजीशन, उन्होंने मुसल्लह अफवाज को जिस जिस चीज की जरूरत हुई, जब कभी वहां से मुतालबा आया, उन्होंने अगर 100 रुपए का मुतालबा किया तो उन्होंने 101 दिए। तो दिफा हमारा मजबूत हो तो एक इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने ताल्लुकात ठीक किए, अंदर किसी से इस तरह का इंतकाम नहीं लिया कि उसको मरवा दिया हो। कैसी बात है ये? तो वैसा ही एक और जनाब अली चक्कर चला दिया है, जैसा इन्होंने 2013 के इलेक्शनों में ऊपर लिफ्ट से गिर के नीचे कवरेज कोई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और एक हफ्ता पहले खबरनाक वाले प्रोग्राम के जो अपना प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बता दिया था अपने प्रोग्राम में कि 7-8 दिन के अंदर अंदर कोई बड़ा लीडर जो है वो गिरेगा, एक हादसा होगा। और वो हादसा ये इसी तरह का उन्होंने वोट लेने के लिए। तारिक साहब आप कंक्लूड करें तो फिर मैं स्टूडियो में जाऊँ, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। आप मैं ये समझता हूँ, बाकी जैसे मेरे भाई हुनैद भी बैठे हुए हैं और इख्तियार बेग साहब भी बैठे हुए हैं, इख्तियार बेग साहब भी बैठे हैं, सर सदीक और फारूक साहब भी काफी सीनियर हमारे हैं। सर उन्होंने जैसे कहा कि हर चीज को क्रिकेट से जो है वो मतलब उसके कंपेयर नहीं किया चाहिए। ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत शुक्रिया। पॉलिटिक्स के असूल कुछ और है और क्रिकेट के असूल कुछ और है। राइट सर, बहुत शुक्रिया। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि लास्ट बॉल पे अगर आप ज्यादा 6 रन बना सकते हैं, 100 तो नहीं बना सकते, आपको 9 या वाइड मिल जाएगी, आप 80 रन तो नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात है जी। हमूद साहब फाइनल कमेंट। सर जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि बैनुल-अक़वामी साजिश की बात हो रही है और ख़त की बात हो रही है, तो जब उतारने के लिए, गिराने के लिए हुकूमत अगर कोई ख़त दिखाने की बात कर रही है तो मैं समझता हूँ कि वो ख़त भी दिखाने चाहिए जो लाने के वक्त इस्तेमाल हुए होंगे। कुछ ख़त उस वक्त भी आए होंगे जब इनको लाने की बात हो रही थी, तो वो वाले ख़त भी दिखाने चाहिए। और मैं समझता ये हूँ कि खान साहब इस वक्त एक्चुअली, जो मेरे ख्याल से कोई ये इस तरह से बात नहीं कर रहा या सोच रहा, मैं ये समझता हूँ कि वो इस वक्त विन विन पोजीशन में है। विन विन पोजीशन? यस, विन विन पोजीशन नहीं, विन विन पोजीशन में इसलिए है कि अगर तो तहरीक अदम एतमाद
کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ سیاسی شہید ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کا ایک رونا شروع ہو جائے گا, 1.5 سال 2 سال وہ اس بات پہ روتے رہیں گے. اچھا. اور اگر وہ کامیاب کسی طرح سے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو نظر نہیں آ رہا تو وہ اور شیر ہو جائیں گے. تو ون ون سچویشن تو ان کے پاس ہے. خانی صاحب فائنل ٹیک سر. بڑی اچھی بات کی, ہار کے بھی جیت جائیں گے. اور دوسرا میں ادھر آئیڈیا صدیق اکبر صاحب نے جو بھی بات کی کہ 6 مہینے کے اندر اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی اور پھر دوبارہ الیکشنز ہوں گے 6-8 مہینے کے اندر. سو اکنامک گروتھ کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, وہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے. نئی پالیسیز کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو, ہمیں کنٹینیوٹی آف پالیسی چاہیے. جو گروتھ ریٹ ہے ٹیکسٹائل کا, انڈسٹریز کا, فارماسیوٹیکل, اسی گروتھ ریٹ کو بس کنٹینیو کر لیں ہم لوگ, وہی بہت بڑی بات ہے. اچھا مرزا اختیار بیگ صاحب, یہ تو بات ٹھیک کر رہے ہیں نا کہ رزاق داؤد صاحب نے آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 22 بلین سے 40 بلین تک, ان کا اگلا ٹارگیٹ 60 بلین ہے, تو یہ تو ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ ٹارگیٹ ہے. آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں 25 بلین کا ہمارا بینچ مارک تھا, 27 بلین تک گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں 40 تک ہم چلے جائیں گے. نہیں چلے جائیں گے, اللہ کرے جائے, لیکن ہماری امپورٹ بڑی ہے ایکسپورٹ کے بجائے, جس سے ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ 75 میں اگر آپ 30 بلین بھی کم کر دیتے ہیں تو ایک 55 بلین. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, اس کو درست کرنا ہوگا. ہماری 2-3 جگہ پہ غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ تو ضرور کہا ہے, لیکن ہم نے امپورٹ کو کنٹرول نہیں کرا. ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں, اور جس رفتار سے پیمنٹیں ہو رہی ہیں, قرضوں کی ادائیگیاں, بیلنس آف پیمنٹ کی, جس سے آپ کے ریزرو ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور اس سے روپی پہ پریشر ہے, دباؤ ہے. 183 روپے, یہ وہی دباؤ ہے جو آپ کے ریزرو کم ہے. اور جب سچویشن یہ جیسے آج کل ہوتی ہے تو باہر کے ہمارے پاکستانی اوورسیز وہ آر ڈی اکاؤنٹ سے یا نیا پاکستان سرٹیفکیٹ سے فنڈز نکال رہے ہیں وہ, تو یہ سب چیزیں مزید آپ کے ریزرو کو ڈپلیٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, حنید لاکھانی صاحب, ایڈوکیٹ حمود رب صاحب, صدیق الفاروق صاحب, طارق حسن صاحب. جتنی بھی باتیں ہوئی کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں, خاص طور پہ اگر ہم آج بھی دیکھیں تو وزیر اعظم صاحب نے ای پاسپورٹ پہ زیادہ تر, اس گورنمنٹ نے ای سسٹم پہ بھی فوکس کیا. ہوپ فلی جو اگر گورنمنٹ یہ نہیں رہتی, نئی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ جو ای سسٹم پہ فوکس تھا اس کو کنٹینیو رکھیں گے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.